آج کچھ سوشل میڈیا پر ایکٹیو علماء کے لبادے میں لوگ موجود ہیں جس کو لوگ سنتے ہیں. جو چرب زبانی رکھتا ہو سوشل میڈیا پر وہ بہت زیادہ سنا جاتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو. جہلمی کا فتنہ ہمارے سامنے، غامدی کا فتنہ ہمارے سامنے. پھر بہت سارے ایسے بھی جو شریعت کے نصوص کو سائنس پر پرکھ کر اپنی مرضی سے سمجھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ علماء کچھ بھی نہیں. ان کا آغاز یہ تھا کہ یہ علماء اور عام الناس کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن حقیقت یہ ان کی چال بازیوں سے مقصود علماء سے دور کرنا ہے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. آج کے خطبے میں آپ کے سامنے علم کی اہمیت، ضرورت، افادیت، طلباء اور علماء کا مقام بیان کروں گا. اس موضوع کے انتخاب کے 3 اسباب ہیں. ایک سبب ہم نے آپ کے سامنے اپنے سابقہ جمعے کے اندر ایک حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور 3 اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس پر ہم گفتگو کر چکے تھے. اب جو دوسرا حصہ ہے، 3 چیزیں جس سے انسان کو نجات ملتی ہیں اور 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. وہ 3 چیزیں جس سے انسان کو نجات ملتی ہے وہ غصے کے اندر عدل کرنا ہے. انسان غصے میں ہے یا نارمل حالت میں ہے، اس کو عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. انسان امیر ہے یا غریب، میانہ روی کو اختیار کرنا ہے. اور تیسری چیز خشیت اللہ فی السر والعلن، آپ لوگوں کے سامنے ہیں یا تنہائی میں ہیں، اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھنا ہے. اور 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. نمبر 1، انسان جب اپنی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، ہون متبعن، خواہشات اور نفس کی غلامی کا جب انسان پھندا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، نفس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. شح مطاع، بخیلی میں، نفس کے بخل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ بخیلی بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، خود پسندی، میں سب سے بہتر، میں سب سے اچھا، میں سب سے اعلیٰ، ہر زاویے سے انسان خود پسندی کے اندر جب مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی بربادی کا آغاز ہے. یہ جو 6 امور ہیں، 3 نجات والے اور 3 ہلاکت والے، ان کے پیچھے علم ایک ایسی اساس ہے. اگر وہ ہے تو نجات والی 3 چیزیں ہوں گی اور ہلاکت والی 3 چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا. اگر علم نہیں ہے، صحیح علم کی معرفت نہیں ہے، تو انسان نجات دہندہ نہیں بن سکتا اور ہلاکت کی اس وادی کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دیتا ہے. ایک تو یہ سبب کہ ان امور سے پہلے انسان کے پاس صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ ہلاکت کی اس وادیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. دوسرا سبب اس موضوع کے انتخاب کا، پاکستان کے اندر ہم بڑے تواتر کے ساتھ علماء کی رخصتی
اس دنیا فانی سے چلے جانا کبار علماء کا، یہ جو خلا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ہم شدت سے محسوس کر رہے ہیں. ایک صدمہ بھی ختم نہیں ہوتا کہ ایک بڑے جید مستند معتمد ایک عالم کی وفات پھر ایک مسلمان کو، ایک اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور آخرت کے طالب انسان کو رنجیدہ کر دیتی ہے. اور تیسری وجہ، یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں اکثر مدارس جو دینی ہوتے ہیں ان کے اندر تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں سامنے تھی، بہتر سمجھا کہ آپ کے اذہان میں اور قلوب میں کتاب و سنت کی روشنی میں علم کی اہمیت، افادیت، ضرورت، طلبہ اور علماء کا مقام، وہ نصوص جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. علم کہتے کس کو ہیں؟ ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی چیز کی حقیقت کے ساتھ معرفت حاصل کر لینا. یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، اس حقیقت کے ساتھ جب اس کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں علم. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کا ادراک، کسی بھی چیز کی معرفت کا حصول علم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ معرفت تھوڑی حاصل کرنی ہے یا زیادہ، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا یہ چیز کی حقیقت کا ادراک بھی نہیں کر سکتا. اور ہم انسان دو چیزوں سے مجسم ہیں. ہمارے پاس، یعنی اس انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم کو اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور اس جسم کی صحت کے لیے، اس کی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے اس مٹی سے چیزیں پیدا فرمائی ہیں. اگر اس جسم کو توانا رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند بنانا چاہتے ہیں، تو اس جسم کی خوراک اللہ نے مٹی سے رکھی ہے، جس مٹی سے اسے پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیا اور اسی میں واپس چلے جانا ہے. جس مٹی سے اس کو پیدا کیا اسی مٹی میں اس میں مکس ہو جانا ہے، اور اسی مٹی سے اس کی پروان ہے. یہ جسم خراب کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس زمین سے بنی ہوئی خالص اشیاء کو ترک کر دیتے ہیں. ہاسپٹل کیوں بھرے ہوئے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ نے وہ خوراک کھائی ہے جو جعلی ہے، جو اصلی نہیں ہے، جس میں مہلک اثرات موجود ہیں. جب سے ہم جعلی اور بناوٹی اشیاء کے استعمال کی طرف گئے ہیں، وہ خالص چیزیں، وہ پیور چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، ان کو ہم نے ترک کر دیا ہے. ہمارے ہاسپٹل بھر گئے، ہر شخص کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے. پھر وہ جو ساری زندگی پرہیز نہیں کی ہوتی، اب وہ خالی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، پرہیزی. اس کے سامنے دنیا کے سارے خزانے موجود ہیں لیکن نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جسم کو وہ خوراک شروع سے مہیا نہیں کی تھی جو اس کی اصل خوراک تھی. دوسرا ہمارے جسم کا حصہ ہے روح. یہ روح آسمان سے آئی ہے، یہ روح آسمان سے آئی ہے. اس روح کی غذا بھی وہ چیز بنے گی جو آسمان سے آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارے پاس میری طرف سے آسمانوں سے ہدایت کا پروگرام آئے گا. جس نے میرے اس آسمان سے آئے ہوئے ہدایت کے پروگرام کو تھاما، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، نہ اس روح کو ہوگا نہ اس جسم کو ہوگا. تو علم کسے کہتے ہیں؟ علم یہ روح کی خوراک ہے. روح آسمان سے آئی ہے تو اس روح کی خوراک بھی وہ ہوگی جو آسمان سے آئے گی.
वत्तबिऊ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। पैरवी करनी है किसकी? वो बेहतरीन चीज अल्लाह ने जो आसमान से तुम्हारे लिए नाज़िल की है। फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैक, वही का तमस्सुक कीजिए, इस वही के तमस्सुक के साथ सिराते मुस्तकीम पर हैं आप, और वही आसमान से आती है। ये इल्म जिसकी मार्फत से, जिसके हुसूल से अशिया की हकीकत का इदराक होता है, यह जो इल्म है इससे हमने किन चीजों का इदराक करना है। यानी अगर कोई इल्म हासिल करता है तो उसके पीछे मकसद क्या होता है? 3 मकासद। एक मुसलमान के वो इल्म जो आसमान से आया है, उस इल्म के हुसूल के पीछे 3 मकासद होते हैं। नंबर 1, जाते बारी ताला की मार्फत। नंबर 2, उसके भेजे हुए मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत। नंबर 3, वो दीन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए दस्तूर हयात बनाया है, कानून हयात बनाया है, मकसद हयात बनाया है, उसके ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारियों का इदराक और उसकी मार्फत। ये 3 मकासद हैं इल्म शरई के, तमस्सुक के और इसके हुसूल के। सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की मार्फत है। अगर एक इंसान इतना इल्म हासिल कर चुका है, इतना इल्म हासिल कर चुका है कि वो चांद पर पहुंच गया, लेकिन उसे चांद के मालिक की मार्फत नहीं है, वो उसका मुनकिर है, मुझे बताइए, ये वो जो चांद पर पहुंचा हुआ शख्स है जिसने न जाने कितने खजाने खर्च किए होंगे, लेकिन वो चांद के मालिक की मार्फत नहीं रखता। और दूसरा वो एक तालिब इल्म जो एक चटाई पर बैठकर अपने रब की मार्फत को जानता है, अपने रब के बारे में वो मार्फत रखता है। दुनिया के अंदर अल्लाह की निगाह में, दीन की इस्तिलाह में, शरीयत की निगाह में सबसे ज्यादा मुकद्दस शख्सियत कौन सी है? वो जो चांद पर चला गया या वो चटाई पर बैठकर उस चांद के मालिक को जानता है। दुनिया का जाविया उल्टा है, दुनिया की सोच उलट है। ताना क्या दिया जाता है? तुम तो अभी तक मस्जिद की चटाई और मिंबर के साथ चिमटे हुए हो, जबकि दुनिया तो चांद पर पहुंच गई है। दुनिया चांद पर पहुंच जाए लेकिन चांद के मालिक की मार्फत नहीं है, इनकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। वो फटे हुए लिबास वाला एक तालिब इल्म जिसके पांव में जूता नहीं है, जिन्हें 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, लेकिन वो रब की मार्फत को जानकर, उसकी तौहीद को पहचान कर उसके सामने सजदा रेज होता है। दुनिया भर जाए ऐसे लोगों के साथ जो चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसके पांव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा इल्म वो है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की मार्फत हो, उसकी सिफात की मार्फत हो, उसके अस्मा की मार्फत हो, उसकी बंदगी की मार्फत हो, उसकी गुलामी की मार्फत हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी की जो अक़साम इबादत है उसकी मार्फत है। यह सबसे बड़ा खजाना है। वो तो जाहिल है जो सब कुछ हासिल कर चुका लेकिन रब की मार्फत नहीं है। असल तो पढ़ा लिखा वो है जिसके पास रब की मार्फत और उसकी सिफात की मार्फत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, यह इल्म का दूसरा मकसद और टारगेट होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत कैसी थी, आपकी सूरत कैसी थी, आप जागते कैसे थे, आप सोते कैसे थे, आप बंदगी कैसे करते थे, आप दावत का काम कैसे करते थे, आप बहैसियत मुअल्लिम कैसे थे, बहैसियत बाप कैसे थे, बहैसियत शोहर कैसे थे, बहैसियत एक आम शहरी कैसे थे, बहैसियत एक मुंसिफ और काजी कैसे थे, बहैसियत हाकिम कैसे थे। अगर ये मार्फत किसी इंसान को हासिल हो गई और इसके मुताबिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाकर, नमूना बनाकर वो जिंदगी गुजारता है, इससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। अगर ये मार्फत नहीं है, ये पहचान नहीं है और आप सब कुछ हासिल कर रहे हैं तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया।
اور تیسری چیز علم پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد ایک طالب علم کا اور ایک معلم کا کیا ہونا چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کی معرفت. اللہ نے جو دین کو قانون حیات دستور حیات بنا کر میرے لیے مقصد حیات کے طور پر متعین کر دیا ہے، اس کی معرفت. اگر اس کے پاس بہت کچھ علم ہے لیکن وہ دین کے تعلق سے ملحد ہے، ملحد دین سے بیزار ہے، وہ مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا، علمی مجالس میں آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، علماء ربانی کی مجلس میں آنا پسند نہیں کرتا، کتاب و سنت کو پڑھنا پسند نہیں کرتا، قال اللہ و قال الرسول کی جہاں صدائیں بلند ہوتی ہے وہاں بیٹھنا اپنے لیے عزت اور شرف کا سبب نہیں سمجھتا، باقی ہر کچھ سنتا ہے اور پڑھتا ہے. یہ علم شرعی سے بیزار شخص جس نے اپنے جسم کو تو خوراک مہیا کر لی ہے لیکن روح کی خوراک سے آ رہی ہے شخص سعادت مند نہیں بن سکتا. تو علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی معرفت. اور معرفت تین چیزوں کی شرعی علم کا تقاضا ہے: ذات باری تعالی، ذات رسول اور اپنی ذمہ داریاں، یعنی شریعت کا جو قانون ہے یا دستور ہے اس کی معرفت. اب یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے وہ علم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیتیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، بس ان دو چیزوں کو تھام لینا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی جب تک تم ان دو چیزوں کے ساتھ تمسک اختیار کر لو گے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت یعنی حدیث مبارک. بقیہ سب فنون ہیں یا وہ اسباب ہیں جو اس علم شرعی کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں. اصل علم شرعی ان دو چیزوں کا نام ہے: قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس لیے کہتے ہیں شریعت کے دو ہی مصدر ہیں، دو ہی ماخذ ہیں، دو ہی وہ چیزیں جس سے شریعت لے سکتے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑ کر علم حاصل کرنا، یہ ہے وہ شرعی علم، یہ ہے وہ روح کی خوراک جس سے اللہ کی معرفت بھی ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی بھی. کتاب و سنت کو چھوڑ دیں، آپ دنیا جہاں کی کوئی چیز پڑھ لیں، آپ کو روح کی خوراک نہیں ملے گی، کیونکہ آسمان سے یہ دو چیزیں آئی ہیں اور ان دو چیزوں میں روح کی خوراک ہے. ان کے بغیر روح کی خوراک پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ علم کتنا ضروری ہے، یہ علم کتنا ضروری، اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بہترین قول ہے: الناس احوج الی العلم من الطعام والشراب. لوگ کھانے پینے سے زیادہ ضرورت مند ہیں علم کے. بھئی کھانا دن میں کتنی بار ضروری ہوتا ہے؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، 2 دفعہ یا بہت زیادہ 3 دفعہ، اور ایک دن کھانا نہ ملے تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا فالناس الی العلم، لوگ علم کی طرف کتنے محتاج ہیں؟ کعدد انفاس، جتنا سانس ضروری ہے. جو سانس لے رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، اندر لے رہے ہیں، ہر لمحے سانس کی ضرورت ہے. سانس اٹک جائے، سانس رک جائے تو جان کو پڑ جاتی ہے، پھر انسان مصنوعی سانس کا محتاج ہو جاتا ہے زندگی کی بقا کے لیے. جتنا سانس لینا ضروری ہے ہر لمحے، اتنا علم بھی ہر لمحے ضروری ہے. وہ قدم، وہ قول، وہ فعل جو بنا علم کے آپ نے اٹھایا ہے، وہ قول بھی ہلاکت خیز ہے، وہ فعل بھی ہلاکت خیزی کا سبب ہے. اس لیے وہ قرآن کریم کی وہ آیت جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
वस्तगफिर लिज़ंबिक वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल कीजिए और अल्लाह से मगफिरत तलब कीजिए अपने गुनाहों की, और अहले ईमान मर्दों और औरतों के लिए। यह आयत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में इस आयत पर एक बाब कायम किया है, बाबुन अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमल। आप कुछ कहना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, दोनों से पहले इल्म जरूरी है। उर्दू का एक मुहावरा आप सुनते हैं, वो इसी माना में है, पहले तोलो फिर बोलो। तोलना क्या है? मीजान पर यह कौल सही है, और वह मीजान इल्म है। इल्म बताएगा आपको, शरई इल्म, आपका यह कौल ठीक है, आपका यह फेल ठीक है या नहीं, वरना नुकसान क्या है। एक सहाबी रसूल ने मस्जिद के अंदर एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो उससे पूछा कब से नमाज पढ़ रहे हो? कहा 40 साल से। 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूं। फरमाया अल्लाह की कसम, अगर 40 साल से इसी तरह नमाज पढ़ रहे हो, मा सल्लैता, तूने एक नमाज भी नहीं पढ़ी। और अगर इसी हालत में मर जाते तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटकर तुम मरते, क्योंकि तुम्हें तो नमाज ही नहीं पढ़ी। और जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं है वो शरीयत पर फौत नहीं होता, वह दीन पर फौत नहीं होता, वो कुफर की मौत है। अब एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, अमल कर रहा है, लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, देखा देखी बाप दादा यूं नमाज पढ़ते थे, बस वो नमाज का सिलसिला जारी और सारी है। हिम्मत नहीं की, जुर्रत नहीं की, कोशिश नहीं की, जुस्तजू नहीं की, अपनी इस नमाज को मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पर पेश करूं, हदीस उठाकर देखूं, हदीस की तलाश करूं, जुस्तजू करूं कि मेरी यह नमाज साबित है भी या नहीं। मुस्तरद हो गई नमाज। वो हदीस आप जानते हैं सही बुखारी की, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में आपकी मौजूदगी में आकर नमाज पढ़ता है। एक दफा नमाज पढ़ी, दूसरी दफा नमाज पढ़ी, तीसरी दफा नमाज पढ़ी, कितनी बेहतर की होगी नमाज। जब उसे एक दफा पता चल गया कि मेरी नमाज मुस्तरद हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, और अल्लाह के रसूल देख रहे हैं मुझे, तो उसने नमाज कितनी अच्छी पढ़ी होगी। फिर भी मुस्तरद, फिर भी मुस्तरद। कभी वो गलतियां कर रहे होते हैं जिस गलती का हमें एहसास नहीं होता, और ये समझ रहे होते मैं तो सही नमाज पढ़ रहा हूं, भला 40 साल से मेरी नमाज में खराबी हो सकती है। और इसका नुकसान पता क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं जब उसने 40 साल या 50 साल या 60 साल की उम्र में किसी दर्स में कोई हदीस सुन ली, तो जवाब यह आता है ये तो पहली दफा सुन रहे हैं मसला, ये तो पहली दफा सुना है। वो ताज्जुब उस खतीब, उस इमाम पर हो रहा होता है, होना अपने ऊपर चाहिए अफसोस। 60 साल की उम्र में जाकर पहली दफा यह मसला सुन रहा हूं, अफसोस है मुझ पर। जब आप इल्मी मजलिस में नहीं बैठेंगे, जब किताब और सुन्नत के इल्म से मोहब्बत नहीं होगी, पढ़ेंगे नहीं, आप वक्त पर नहीं आएंगे, उलमा की मजलिस में नहीं बैठेंगे, उनके साथ ताल्लुक नहीं होगा, तो उसका नुकसान यह है वो मसला जो शुरू में आपको आ जाना चाहिए 70 साल बाद आ रहा है आपको। 60 साल की उम्र में जाकर सुन रहे हैं आप। मलामत अपने आप को करनी चाहिए, इस उम्र में पहुंचकर भी मुझे अल्लाह के रसूल की यह हदीस मालूम नहीं है, मुझे अपनी इस्लाह करने का मौका नहीं मिला। यह दूरी है, यह इल्म से दूरी है, उलमा से दूरी है, मनहजी उलमा से रवाबित में हमारी कमजोरी है। तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, सेहत में, जिस्म में कोई दर्द होता है, तो आप फौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। क्यों? यह दर्द खत्म हो जाए। वल्लाह इससे ज्यादा वो रूह की बीमारी, उसका इलाज जरूरी है। जब आपको मसला मालूम ना हो, जहालत हो, तो फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। इन्नमा शिफाउल इय्या सुआल, रूह की बीमारी का इलाज उलमा से सवाल है। मनहजी उलमा की मजलिस में बैठें, मनहजी उलमा के साथ रवाबित कायम करें, आपकी बीमारियों का इलाज वहां मौजूद है। जाली डॉक्टर आपके जिस्म को बर्बाद कर देता है,
ایک شعبدہ باز علماء کے لبادے میں ایک شخص وہ آپ کے دین کو برباد کر دے گا. آپ اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں, اس بیماری کا اسپیشلسٹ کون ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. اس سے زیادہ ضرورت ہے اسپیشلسٹ ایک عالم کی. جسے بہت زیادہ بولنا آ جاتا ہے وہ عالم نہیں بن جاتا. علماء رسوخ فی العلم کا نام ہے, جس کے پاس کتاب و سنت کا ایسا علم ہوتا ہے, ایسی معرفت ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ, اس کی بول, اس کے جملے, اس کی گفتگو وہ منہج کو بکھیرتی ہے. تو یہ علم کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دفعہ اس کی نماز کو مسترد کیا, بالآخر اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول فعلمنی ما احسن غیرہ, میں اس سے بہتر نہیں جانتا, مجھے سکھا دیجئے, مجھے علم دے دیجئے. اب اللہ کے رسول نے علم دیا. نماز میں کیا خرابی تھی؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس شخص کی نماز میں جو خرابی ہے وہ حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ ذکر کیا وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اطمینان نہیں تھا, کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی. ہماری مساجد میں رکوع دیکھ لیں, رکوع کی کیفیت کو دیکھ لیں آپ, اور پھر صحیح مسلم کی حدیث سامنے رکھیں, لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود. رکوع اور سجدے میں اگر کمر سیدھی نہ ہوئی نماز نہیں ہوتی. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کی نگاہ سجدے میں ہونی چاہیے, وہ پاؤں پر ہے, کمر سیدھی ہونی چاہیے اور وہ پل بنا ہوا ہے. اگر کوئی بیماری ہے, بیماری عذر ہے, پھر جیسے آسانی ہے. بیماری نہیں ہے تو کمر کو سیدھا کرنا سیکھیں, نماز میں اعتدال سیکھیں. جب تک رکوع کی پوزیشن میں نہ آ جائیں اذکار شروع نہ کریں. رکوع میں کی پوزیشن میں آ جائیں, کمر سیدھی ہو جائے, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, اب اذکار شروع کریں. سجدے کی کیفیت کی بہت زیادہ احادیث ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے, کتنا آگے لے کے جائیں گے, کتنا کھولیں گے, آپ کی بغلیں کہاں ہوگی, آپ کا پیٹ کیسے اٹھانا ہے, آپ کے پاؤں کی کیفیت کیا ہوگی, انگلیاں کس طرف ہوں گی, پوری کیفیت کا علم ہے. بالخصوص ہمارے وہ بزرگ حضرات جو بیماری کی وجہ سے کرسیوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے, ایسی ایسی خطائیں کر رہے ہوتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوچھ لیں. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں خطائیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا سجدہ کرتے وقت اپنی یہ جو زرہ ہے کوہنی, اس کو ران پر رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ ہوا میں ہوتے ہیں, اور یہ حدیث کی مخالفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اپنے بازو کو تم اس طرح زمین پر مت بچھاؤ جس طرح کتا بچھاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ سوال نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ میں کرسی پر کسی عذر کی وجہ سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے تعلیم دے دیں. شریعت کے کون کون سے فرامین ہیں جس پر مجھے عمل کرنا ہے, تو ہم عمل کی طرف آ جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے, قول اور عمل سے پہلے ضروری ہوتا ہے علم حاصل کرنا. اسی طرح آپ دیکھیں نیت ہے, نماز سے پہلے لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں. قول ہے, یہ قول, میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں, 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, منہ میرا قبلے کی طرف ہے اور نماز فلاں ہے, اللہ اکبر. بتائیے جس نماز کی ابتدا بدعت سے ہو وہ نماز ہوگی؟ ابتدائی بدعت سے. اذان ہو رہی ہے, وہ درود جو بعد میں پڑھنا سنت ہے, وہ درود جو بعد میں پڑھنا سنت, اس کو اگر پہلے پڑھ لیا جائے, اور وہ بھی اعلانیہ, یہ قول ہے جس کی ابتدا ہی بدعت کے ساتھ ہو, مجھے بتائیے اس کا انتہا اور انجام کیا ہوگا؟ ایک بدعت اور عام ہوتی جا رہی ہے, جہالت کا نتیجہ, سلام پھیرتے ہی لوگ پیشانی پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے, علم نہیں ہے. آپ لوگوں کو نماز وتر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, نماز وتر کے اندر جب ہم دعا کرتے ہیں, دعائے وتر رفع الیدین کر کے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ رفع الیدین تو ثابت ہی نہیں ہے. دعائے وتر کے لیے دعا کرتے وقت رفع الیدین کرنا اس دعا کے ساتھ, یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ جہالت. دعائے وتر کے بعد لوگ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں. نماز کے اندر چہرے پر ہاتھ پھیرنا دعائے وتر کے بعد, یہ کیا ہے؟ جہالت.
اعمال ہیں لوگ کیے جا رہے ہیں, علم نہیں ہے, نتیجتاً اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. وضو کر رہے ہیں, وضو کے بعد گردن کا مسح, وضو میں گردن کا مسح کہاں سے آیا؟ وضو کے اندر یہ شامل کر لینا, یہ کیا ہے؟ جہالت. تو یہ جہالتیں ختم کب ہوں گی؟ دینی معاملات کے اندر ہماری عدم دلچسپی. 60 سال ہو گئے, 50 سال, 20 سال, 30 سال, ابھی بھی رکوع اور سجدے کی ایک ہی دعا میں یاد ہے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. کیا اللہ کے رسول کی دعائیں نہیں ہیں؟ اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں اور دعائیں نہیں پڑھی ہیں؟ لیکن ہماری عدم دلچسپی ہے. یاد کون کرے, سیکھے کون, سمجھے کون؟ نماز کے اندر اللہ کے رسول کے اور کون سی اذکار ہیں, ان کو کون یاد کرے؟ نماز جنازہ عرصہ دراز ہو گیا ہمیں پڑھتے ہوئے, لیکن ابھی بھی ہم محتاج ہیں کس چیز کے؟ امام جہرن پڑھے گا تو ہم صرف آمین کہیں گے. کسی کو امام کے ساتھ وہ الفاظ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. جو امام نے الفاظ ادا کیے ہو بہو وہی میں ادا کر لوں, وہ دعا تو پڑھ لوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. نہیں, کیا ہے؟ علم نہیں ہے. نتیجہ یہ نقصان ہے. ابھی تک وہ خوبصورت دعائیں جو جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, دعا کیا کرتے تھے, میت کے ساتھ اظہار محبت کیا کرتے تھے, یہ معاملہ ہمارے اپنے ساتھ بھی تو آئے گا. ہم نے اپنے کسی عزیز کا بھی تو جنازہ پڑھانا ہے, لیکن وہ دعا یاد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دین سے بیزاری کا ثبوت ہے, دین سے دوری کا ثبوت ہے. دین سے اگر محبت ہوتی, اللہ کے رسول کی پیاری پیاری دعائیں, وہ جو آپ گھر میں آتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہیں, بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے, بیت الخلاء سے نکلنے سے پہلے, نکلنے کے بعد, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, سونے سے پہلے کے اذکار, سونے کے بعد جب اٹھ جاتے ہیں تو اس کے اذکار, نماز کے اندر بہت سے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں, جنازے کے اذکار ہیں, عام اذکار ہیں. وہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ علم ہے, اقوال کا علم ہے, افعال کا علم ہے. اگر دین سے محبت ہوتی, دین سے دلچسپی ہوتی, دین کے لیے کوئی وقت ہوتا, دین کے لیے کوئی وقت نکالنے کے لیے قربانی ہوتی, تو پھر یہ چیزیں ہمارے سینوں میں محفوظ ہوتی. اللہ نے کیا فرمایا سورہ عنکبوت میں؟ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. یہ اللہ تعالیٰ کی روشن آیتیں, یہ تو اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں, اس کا انکار کرنے والے تو ظالم ہی ہوتے ہیں. قرآن میں جو مثالیں ذکر کی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے, یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون. یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم نے پیش کی ہیں, لیکن ان کو سمجھتے صرف علماء ہی ہیں. جس کے پاس علم ہوگا وہی سمجھے گا. تو اقوال اور افعال سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کائنات کے سارے اقوال میں سب سے عظیم قول ہے. اس سے بڑھ کر عظیم, اس سے بڑھ کر وزنی کوئی قول ہے ہی نہیں. مفتاح السعادہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا فعلم, علم حاصل کرو. کتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوتے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پیٹ تک زور لگا رہے ہوتے اس کلمے کو پڑھنے کے لیے, علم نہیں ہوتا. شرک اور کفر کی وادی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ اگر نصیب ہو جائے تو جنت ہے. حضرات گرامی, یہ پوری بات نہیں ہے. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص فوت ہو اور اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو وہ جنت میں جائے گا. شرک کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا, لیکن مشرک ہے, بدعتی ہے, فتنہ پرور ہے, عقائد کی معرفت نہیں ہے, وہ 1000 اور کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں نہیں جائے گا. علم ضروری ہے. یہ وہ علم ہے جو آپ کو بتائے گا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان مضبوط کڑا ہے یہ جسے آپ نے تھام لیا. اس کے لیے علم ضروری ہے. علم ہی آپ کو ایمان باللہ کے ساتھ جوڑے گا اور جو شرکیات ہے اس سے بچائے گا. کتنا علم ضروری ہے, اس کی اہمیت کے لیے بات ذہن میں رکھیں.
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلے کو روانہ کیا. وہ قافلہ جاتا ہے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, رات ہو گئی. اس قافلے میں ایک صحابی کو پتھر لگا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے. رات احتلام ہوا, غسل فرض ہو گیا. اب صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. مسئلہ لاحق ہوا کہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا, میں کیا کروں؟ ایک صحابی سے پوچھا. اس صحابی نے کہا تیمم تو صرف وضو کے لیے ہے, غسل کا نعم البدل نہیں ہے, تمہیں غسل کرنا پڑے گا. علم نہیں تھا اور ایک اجتہاد کے ساتھ کہ وہ تیمم وضو کا نعم البدل ہے, غسل کا نہیں. تم بیمار ہو, غسل فرض ہو گیا ہے, لیکن غسل کرنا ضروری ہے نماز کے لیے. اس صحابی نے غسل کر لیا, زخم میں پانی گیا, موت واقع ہو گئی. قافلہ واپس مدینہ آیا, اللہ کے رسول کو بتایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید غضبناک ہو گئے, فرمایا قتلہم اللہ, انہوں نے میرے صحابی کو قتل کر دیا, اللہ رب العزت انہیں بھی اسی طرح قتل کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غصہ تھا. اور اس اظہار غصے کے پیچھے سبب کیا تھا کہ جس چیز کا علم نہیں تھا آپ نے وہ بھی بتا دیا. جبکہ معروف صحابہ اکرام کے درمیان, صحابہ اکرام کے بیچ یہ بات معروف تھی. یہ بات میں علم ہے, جو آپ کو پتا نہ ہو اس کے بارے میں آپ کہہ دیں اللہ عالم, اللہ زیادہ جانتا ہے, یہ بھی علم ہے. اس صحابی کا قیاس تھا, ایک اجتہاد تھا. تو پتہ چلا ہر عمل, ہر قول, ہر فتویٰ علم کی روشنی میں ہوگا تو آپ کی بھی نجات ہے, اس کی نجات بھی ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ بھی برباد ہوگے, وہ بھی برباد ہو جائے گا. ابو داؤد کے اندر ایک اور روایت, فتنے تو بہت ہیں, سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اور اس کی شر انگیزی کا عالم یہ ہے, ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے اپنی قوم کو. دو قسم کے لوگ ہوں گے جب وہ آئے گا. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, اور دوسرے اس فتنے سے نجات پا جائیں گے. جو اس فتنے میں گرفتار ہوں گے ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا, اور جو اس فتنے سے نجات پا جائیں گے ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ ایک شخص کو بلائے گا. جہالت دیکھیں کسی تباہ کاریاں ہیں. جب اس کے پاس آئے گا, دجال کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, اس کی ایک کانی آنکھ ہوگی, انگور سڑے ہوئے انگور کی طرح لٹک رہی ہوگی, اور اس کے ماتھے پر بڑے سے حروف میں لکھا ہوا ہوگا کافر, اور اسے پڑھا لکھا اور ایک عام انسان بھی پڑھ لے گا. وہ کیا کہے گا؟ میں تمہارا رب ہوں. مکاری, شعبدہ بازی دیکھیں اور سامنے والے کی جہالت دیکھیں. جب وہ سنے گا کہ یہ میرا رب ہے, اب کیا نشانی ہے؟ تو نشانی بتائے گا کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں میں. وہ اس کے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کرے گا 2 شیطانوں کو اس کی شکل دے کر. زندہ ہو گیا. وہ بیچارہ قحط سالی میں مبتلا ہوگا, مالی اعتبار سے کمزور ہوگا, رزق کی فراوانی, بادل کو حکم دے گا بارش برسائے گا, زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگا دے گی. یہ شعبدہ بازیاں دیکھ کر جو بظاہر تھی, حقیقت میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ اس کا مرید ہو جائے گا اور اس کو رب مان کر اپنے آپ کو برباد کر لے گا. فتنے میں گرفتار ہو گیا. نیچے سبب کیا بنا؟ جہالت. اور جہالت کی اب یہ آخری حد دیکھیں, وہ ساری نشانیاں کہ رب العالمین جسم کی صورت میں تھوڑی ہے جو آپ کے سامنے آ جائے اور یہ کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر یہاں کافر لکھا ہوا ہے, آنکھ اس کی کانی ہے, ساری چیزیں ہیں لیکن اسے نظر نہیں آ رہی. اور دوسری طرف ایک مسلمان, ایک موحد, ایک مومن, کتاب و سنت کا ایک طالب علم, ایک عالم, اسے بلایا جائے گا. اس کو کہے گا کہ مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں. پڑھ لے گا, یہاں پر کافر لکھا ہوا ہے.
اس کی آنکھ کو دیکھ لے گا اور وہ کہہ رہا میں تمہارا رب ہوں. وہ جان لے گا کہ رب العالمین اس زمین پر جسم کے ساتھ نازل نہیں ہوتا. اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, کیا کیفیت ہے؟ کما یلیک بشانی. لیکن مجسم اللہ تعالیٰ نہیں ہے. پہچان لیا اور کہے گا کہ تو دجال ہے. وہ اس کو قتل کر دے گا. قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. فرمایا اب مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں, میں نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا. تو وہ مومن کیا کہے گا؟ اشہدو انک دجال حدثنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ دجال تو ہی ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں یہی بیان فرمایا تھا جو تیرے اندر میں نے دیکھ لیا. حدیث کا علم تھا, وحی الہی کا علم تھا, دجال کے سب سے بڑے فتنے سے محفوظ ہو گیا. حدیث کا علم نہیں ہے, وحی کا علم نہیں تھا, وہ سب کچھ چیزیں جو بالکل آیا ہے اس کی مکاریاں شعبدہ بازیاں, وہ فتنہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ جاہل ایسا اندھا ہے کہ اس کی آنکھیں اندھے ہو گئی ہیں, ساری علامات دیکھنے کے باوجود نہیں جان سکتا, اور اس کا مرید اور اس کا معبود اس کا عابد بن کر بیٹھ گیا. تو یہ علم کتنا ضروری ہے. لیکن قرب قیامت یہ نشانی بیان کی گئی ہے, اور وہ نشانی یہ ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا. اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ یقبض من العباد, کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے, بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء. اس زمین سے علماء اڑ جاتے ہیں, علماء اڑ جاتے ہیں, اور جب علماء اڑ جاتے ہیں وہ منہجی راسخ فی العلم, منبر اور محراب کے وارث, جان نشین, انبیاء کے ورثہ, کتاب و سنت میں رسوخ فی العلم رکھنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں, اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, جب علماء ختم ہو گئے, علماء جانا شروع ہوئے, تو پھر جہالا کو لوگ اپنا سردار بنا لیتے ہیں. ان کو منصب جو ایک عالم کا منبر اس پر بٹھا دیا جاتا ہے, ان کی شعبدہ بازیوں کی وجہ سے, چرب زبانی کی وجہ سے. اب کیا ہوگا؟ سئلوا, سوال ہوں گے, فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا, ان سے سوالات ہوں گے, وہ اپنے علم تو ہے نہیں, بس چند الفاظ رٹے رٹائے ہیں, ان کو بیان کرتے رہیں گے, ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں چند علماء جیت راسخ فی العلم, جن کو کبار علماء کہتے ہیں, وہ باقی رہ گئے. باقی علماء کا ہمارے اس پاکستان میں, ہماری سرزمین میں کبار علماء کا تواتر کے ساتھ خالق حقیقی کے ساتھ جا ملنا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا آج کچھ سوشل میڈیا پر ایکٹیو علماء کے لبادے میں لوگ موجود ہیں, جس کو لوگ سنتے ہیں. جو چرب زبانی رکھتا ہو سوشل میڈیا پر, وہ بہت زیادہ سنا جاتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو. جہلمی کا فتنہ ہمارے سامنے, غامدی کا فتنہ ہمارے سامنے, پھر بہت سارے ایسے بھی جو شریعت کے نصوص کو سائنس پر پرکھ کر اپنی مرضی سے سمجھ رہے ہیں, اپنی مرضی سے, اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ علماء کچھ بھی نہیں. ان کا آغاز یہ تھا کہ یہ علماء اور عوام الناس کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن حقیقت یہ ان کی چال بازیوں سے مقصود علماء سے دور کرنا ہے. دیکھیے یہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, لیکن دین کے چوکیدار ضرور ہیں. اور چوکیدار جو ہوتا ہے اس سے نفرت صرف چوری کر سکتا ہے, جس نے چوری کرنی ہوتی ہے. عوام, ان کا تعلق دو قسم کے طبقوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک ریاست میں. ایک وہ سپاہی جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر عوام میں اور ان سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں, وہ ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے, اور بھی یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے یہ. اور دوسرا, عوام میں
اور نظریات کے سپاہیوں کے بیچ میں اگر فاصلہ پیدا کر دیا جائے، نظریات کے سپاہی اور چوکیدار یہ علماء ہیں، ان کے درمیان اگر فاصلہ پیدا کر دیا گیا تو سمجھ لیجئے دین برباد ہو گیا، اور یہ بربادی زیادہ خطرناک ہے۔ تو گزارش یہ ہے، علم کے ساتھ وابستگی اختیار کیجیے۔ یہ علم ایک ایک قدم پر، ایک ایک بول میں اور ایک ایک عمل میں ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، 2 برباد ہو گئے، 1 نجات پا گیا۔ برباد ہونے والے میں ایک گروہ وہ ہے جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اللہ کا غضب ہوا، یہودی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جن کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا، عیسائی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور جن پر انعام ہوا یہ وہ گروہ ہے جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ تو اگر میں اور آپ نجات چاہتے ہیں، علم حاصل کیجئے اور علم کے ساتھ عمل کیجئے۔ اور علم کے لیے ایسے علماء جو منہجی علماء ہیں، راسخین فی العلم ہیں، ان کے سامنے بیٹھیے، ان سے علم حاصل کیجئے، منبر اور محراج پر انہیں فائز کیجئے، ان کو جان نشین بنائیے، ان سے سنیے، ان سے مستفید ہوں، ان سے لوگوں کے ساتھ وابستگی قائم کریں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اور آپ کی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس رخ کو موڑا، اس چیز کو چینج کر دیا، راسخ فی العلماء کے ساتھ وابستگی آپ نے کمزور کر دی، تو آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس علم کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ جو علماء جو کثرت کے ساتھ یہاں سے کبار علماء رخصت ہو رہے ہیں، اے پروردگار ایسے علماء نمبر 1 پروردگار ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں ان کا جان نشین بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ علمی خلا جو پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان خلا کو پورا کرنے کے لیے اس دین کی نظریات کے سپاہی بننے کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے۔ ہر شخص یہ تہیہ کر لے علم کے ساتھ وابستگی، اپنا ایک بچہ اگر آپ سرحد کی حفاظت کے لیے ایک بچہ قربان کر رہے ہیں تو نظریات کی حفاظت کے لیے ایک بچہ ضرور قربان کریں۔ ایک بچہ حافظ اور عالم ضرور بنائیں، منہجی اداروں میں بھیجیں، منہجی علماء کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کر دیں۔ یہ آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کا مال تقسیم ہو جائے گا، آپ کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی، لیکن آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ قبر میں اور محشر میں جنت تک جو چیز آپ کا ساتھ بنے گی وہ صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ میں آپ کا علم جو آپ نے اولاد کو دیا، یا ایک اولاد کو عالم بنا دیا، یا نیک اور صالح اولاد آپ چھوڑ کر گئے ہیں، اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ایسا صدقہ جاریہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی توفیق عطا فرما دے، علم کے ساتھ علماء کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، علم کی قدر اور منزل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔